ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ قابل صد احترام حاضر مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، آج کی گفتگو میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ہلائیں، کیونکہ ہم لوگ بہت ہی رحمت کی باتیں سن کر اور مغفرت اور بخشش اور نرمی اور محبت کی باتیں سن کر ہم لوگ بہت دلیر ہو گئے ہیں، ہم لوگ بہت بہادر ہو گئے ہیں۔ ہمیں گناہ اب گناہ نہیں لگتا، ہم گناہ کرنے میں بہادر، ہم جھوٹ بولنے میں بہادر، ہم وعدہ خلافی کرنے میں بہادر، ہم رشوتیں لینے اور دینے میں بہادر۔ اب سود ہمارے لیے کوئی بری چیز نہیں رہی، سود لینے اور دینے کو ہم فیوچر پلاننگ کے تحت بڑی ہی آسانی سے اختیار کر لیتے۔ ملاوٹ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا، کسی کمزور کا حق مارنا، کسی کے ساتھ مذاق میں ہی اس کی بے عزتی کر دینا، یہ گناہ اب ہماری نگاہ میں گناہ نہیں رہے۔ ہم بہت بہادر ہیں گناہ کرنے میں، ہم بہت دلیر ہیں، ہمیں اب موت سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں اب اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم دودھ کے دھلے ہیں۔ بدعات سے اب ہم وہ نفرت نہیں رکھتے جو پہلے کبھی ہمارے دلوں میں ہوا کرتی تھی، جبکہ بدعتی شخص اور بدعات جو ہیں یہ اسلام کی عمارت کو گرانے والی چیزیں ہیں۔ اور میں تو ڈرتا ہوں اس دن سے کہ جس دن ہم شرک کے لیے بھی اپنے دل میں نرم گوشہ نہ پالیں۔ شرک وہ گناہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے، ہم اب اس شرک کے لیے بھی راستے تلاش کرنے لگ گئے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا جب شرک سے ہماری نفرت تھی، جب مشرک سے ہماری نفرت تھی، لیکن آج ہم ہر معاملے میں بڑے ہی نرم مزاج، بڑے ہی نرم دل، سنتوں کو ترک کرنے والے، رفع الیدین جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے، بڑی آسانی سے ہم اس کو یہ کہہ کر کہ کہیں انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو، محبت ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قدم سے قدم ملانا ایسی سنت ہے کہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامہ البانی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ کو وہ قدم اچھا لگتا ہے اور اللہ کو پسند ہے جو نماز میں ایک نمازی اپنے دوسرے نمازی کے ساتھ پاؤں ملانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ یہ قدم اللہ کو سب سے زیادہ قدم اللہ کو پسند ہے جو نمازی کے ساتھ نماز میں پاؤں ملانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے نمازوں میں خلا پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے دل نفرت بھرے اس لیے ہیں کہ ہم نمازوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، تو اللہ ہمارے دلوں کو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گا؟ تو دل یہ چاہتا ہے نا کہ کچھ ایسا بھی تو سنے نا، آخر قرآن سارا اسی سے تو نہیں بھرا کہ بخشش اور مغفرت؟ کہاں گئی قرآن کی وہ آیتیں جو اللہ نے اپنی پکڑ قہار اور جبار ہونے کے بیان کی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد بیٹھا تھا جو حبشہ سے ہجرت کر کے واپس لوٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، حبشہ میں کوئی ایسا واقعہ تم نے دیکھا ہو جس نے تمہارے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں، جس واقعے نے تمہارے قلوب و اذہان کے اوپر نقش ثبت کر دیے ہوں؟ کوئی ایسا واقعہ جو تمہیں کبھی بھولا نہ ہو، کوئی ایسا واقعہ جس نے تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے حبشہ میں ایک واقعہ دیکھا، وہ واقعہ مجھے آج بھی حرف حرف یاد ہے، وہ واقعہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس واقعے نے میرے دل پر نقش چھوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا ایک بڑھیا جا رہی ہے، ذرا نزاکت کا اندازہ کیجئے گا کہ معاملہ ہمارے لیے پرام کے نام پر کتنا آسان ہے۔ کسی راہ چلتے کے اوپر گولی ڈال دی، کسی راہ چلتے کو گرا دیا، کسی راہ چلتے پر آواز کس دی، کسی راہ چلتے کا نقصان کر دیا۔
یہ اتنے آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نوجوان نے بتایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑھیا جا رہی تھی، اس کے سر کے اوپر ایک گٹھری تھی، اس گٹھری کے اندر اس کا کچھ سامان تھا، وہ بڑھیا رن کے جاتی جا رہی ہے اپنے راستے پہ، پیچھے سے ایک شرارتی سا نوجوان بھاگتا ہوا آیا اور اس نے شرارت کرتے ہوئے اس گڑیا کی اس گٹھری کو ہاتھ مارا اور اس کو نیچے گرا دیا۔ وہ نیچے گری، اس کے برتن، اس کے اندر جو بھی کوئی سامان تھا وہ سارا ٹوٹ گیا، وہ سارا ٹوٹ گیا۔ کیا کیا اس بچے نے، اس نوجوان نے کیا کیا؟ ایک شرارت کی، ایک مظلوم بڑھیا، ایک مجبور بڑھیا کے اوپر ایک زیادتی کی۔ وہ کہتے ہیں حضرت جعفر طیار غالباً بعض روایات میں ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بڑھیا کو دیکھا، اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے کہا اے نوجوان کہاں بھاگ کر جائے گا، بھاگ لے، تجھے جتنا بھاگنا آتا ہے، ایک دن وہ آئے گا جب میرا رب محشر کے میدان میں اپنی کرسی رکھے گا، ایک دن وہ آئے گا جب آدم سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ اے نوجوان تیری شرارت کو یہاں دیکھنے والا اگر کوئی نہیں تو فکر نہ کرنا، وہ دن آئے گا جب تیرے ہاتھ بولیں گے اور تیرے خلاف گواہی دیں گے، جب تیری ٹانگیں بولیں گی اور تیرے خلاف گواہی دیں گی۔ اے نوجوان وہ دن کیسا دن ہوگا کہ پوری انسانیت کے سامنے وہ رب العالمین تیرا اور میرا مقدمہ پیش کرے گا، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا۔ اے نوجوان میرے اس نقصان کی تلافی دنیا میں تو نہیں ہو سکتی، تو شرارت کر کے بھاگ رہا ہے تو کیا بچ جائے گا؟ نہیں نہیں، وہ دن آئے گا جس دن رب تیرا اور میرا فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے سچ کہا، اس عورت نے سچ کہا، اللہ نے قیامت کا دن بنایا ہی اس لیے ہے جب مظلوموں سے ظالموں کی داد رسی کو کروا کے رہے گا۔ یہ مت سمجھو کسی کا حق مارا اور بڑے آرام سے بخش دیے جاؤ گے، کسی کی حق تلفی کی اور بڑے آرام سے بچ جاؤ گے، کسی کو نقصان پہنچایا اور تمہیں رب العالمین اپنی رحمت سے بخش دے گا بڑے آرام سے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کھڑے قیامت کے روز دیکھ رہے ہوں گے، اللہ رب العزت بکریاں دو بلائے گا، ایک سینگوں والی بکری ہوگی، ایک بغیر سینگوں کے ہوگی، اللہ رب العزت حکم دے گا دونوں کو زندہ کرے گا، اس بغیر سینگوں والی بکری کے سینگ دیے جائیں گے، اس کے سینگ غائب کر دیے جائیں گے، اس نے دنیا میں اس کو سینگ مارا تھا، اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی قیامت والے دن دلوائے گا، کافروں کو یہ منظر دکھائے گا اور پھر اللہ کہے گا تم دوبارہ سے فنا ہو جاؤ، تم دوبارہ سے مٹی ہو جاؤ، ان جانوروں کو دوبارہ مٹی کر دیا جائے گا، کافر دیکھ کے کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہوتا، اے کاش میں بھی مٹی ہوتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور جس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے پکڑا دی گئی نا، جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا نا، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہائے ہائے افسوس، میں مارا جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں، کاش مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، اس کی بادشاہت اس کے کام نہیں آئے گی، اس کی دولت اس کے کام نہیں آئے گی، وہ دوست یار جو ایک ٹیلی فون پر آتے تھے وہ پہچانے گا، وہ کوئی تو میرا ہو، وہ میرا باپ جو میری ایک ایک جان پر، ایک ایک سانس پر جانے قربان کرتا تھا، کہاں گئی وہ ماں جو مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ راتوں کو جاگ جاگ کر میری پرورش کرتی تھی، وہ مڑ مڑ کے دیکھے کوئی اپنا ملے، کوئی سفارشی ملے، کوئی پیار کرنے والا ملے، نہیں نہیں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ فرمائے گا پکڑو اس کو، زنجیروں میں جکڑو اس کو، اس جہنم کی آگ میں جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اس کو پھینک دو، یہ دنیا میں ہمیں بھلائے بیٹھا تھا، اس کا کیا خیال تھا اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس کا کیا خیال تھا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے انسانوں، وہ قیامت تو بہت بڑی بات ہے، وہ محشر کا دن تو بہت بڑی بات ہے۔ اے انسانوں، ان زلزلۃ الساعہ، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، اتنی خوفناک، اتنی دردناک، اتنا ہیبت ناک ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بتائیے یہ جو غفلت کی نیند میں سوئے پڑے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں پکڑ نہیں سکتے؟
یہ کیا سمجھتے ہیں کہ گھر کی چار دیواری میں، کمرے کی چار دیواری میں موبائل کی اسکرین پر جو چاہے دیکھے؟ یہ آنکھ جو ناچ گانا دیکھتی ہے نا، یہ آنکھ جو بے حیائی دیکھتی ہے نا، یہ آنکھ جسے تم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہو نا، او نادانو، چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ آنکھ ہی تمہارے خلاف گواہی ہے۔ اس آنکھ میں ہی میموری کارڈ فٹ ہے، اس آنکھ میں ہی ہارڈ ڈرائیو فٹ ہے، کہاں بچ کر جاؤ گے؟ یہ ہاتھ جن سے تم نے جعلی پیپروں پہ سائن کیے، یہ ہاتھ جن سے تم نے شرابیں اٹھائیں، یہ ہاتھ جن سے تم نے مظلوم کو مارا، تمہیں کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ ہاتھ بول کر بتائیں گے اللہ اس نے ہمارا یہ ناجائز استعمال کیا۔ یہ پاؤں جو بیکلے کی طرف چل کے جاتے تھے نا، یہ پاؤں بتائیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتا رہا، تمہیں کس گواہی کی ضرورت ہے؟ اور اللہ رب العزت یہاں پہ انسان 100 بہانے بناتا ہے، گناہ کے بہانے، گناہ اور مذاق کے بہانے بنا کر انسان خود کو بری کرتا ہے نا، قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، انسان مکرنے کی کوشش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جب فرشتے اس کو اس کے گناہ منوائیں گے مکر جائے گا، کیا ہی نہیں۔ آج کی عدالتوں میں مکرتے ہیں نا لوگ، گواہیاں نہیں ہیں تو بری ہو جاتے ہیں، عدالت ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پہ بری کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل چھوڑ، ہم نے تیرے اوپر کیا گواہ پیش کرنے، یہ منہ کے اوپر سلائی لگے گی، یہ زبان جو دنیا میں بڑی چرب زبانی سے اپنے مقدمات میں جیت جایا کرتی تھی نا، یہ زبان بند ہوگی، اللہ حکم دے گے ہاتھوں کو یہ ہاتھ بولیں گے، یہ انگلیوں کے پور پور بولیں گے، یہ ہاتھوں کا پور پور بولے گا، یہ آنکھیں یہ کان بول کر بتائیں گے، یہ ٹانگیں بول کر بتائیں گی، یہ ران بول کر بتائے گی۔ اے اللہ یہی ہے وہ جو گناہ کیا کرتا تھا، یہی ہے جو ظلم کیا کرتا تھا، یہی ہے جو حق مارا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اعلیٰ کا عذر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے اعلیٰ کا عذر، اور اب بتانا کوئی بہانہ، کوئی مجبوری، کیا ہم نے تجھے نعمتوں سے نہیں نوازا، کیا ہم نے تجھے صحت تندرستی عافیت نہیں دی، کیا ہم نے تجھے مال نہیں دیا، کیا ہم نے تجھے ماں باپ نہیں دیے، کیا ہم نے تجھے اولاد نہیں دی، کیا ہم نے تجھے ہر طرح کے دنیا میں وسائل نہیں دیے، تیرے پاس گناہ کے لیے بہانہ کیا ہے؟ کیا بہانہ ہے کہ تو گناہ کرتا ہے؟ کیا عذر ہے تیرے پاس کہ تو نے گناہ کیا ہے؟ اعلیٰ کا عذر، آج اللہ کے سامنے پیش کرنا کوئی بہانہ، اپنے سامنے، لوگوں کے سامنے، استاد کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، عالم کے سامنے بہانے بناتے ہو، اللہ کے سامنے کیا بہانہ بناؤ گے؟ سوچا کبھی اللہ کے سامنے کیا بنا؟ انسان کا سر ایسے شرم سے جھک جائے گا، اپنی پلکیں بھی وہ اس دن نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر اللہ کیا کہے گا؟ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے تیرے پاس بہانہ کوئی نہیں ہے، گواہیاں پیش ہو چکی ہیں، تیرا رب تیرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو اس کو ظلم نہ سمجھ بیٹھے۔ یہ فرشتوں نے جو لکھا ہے کہیں تو یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے غلط لکھا ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ نامہ اعمال تیرے سامنے تحت نگاہ پڑا ہے، اس کو پڑھتا جا، شرماتا جا، اور اپنی سزا تو خود بتا دے کہ تجھے کیا سزا دینی چاہیے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھنا اس کو، خود بتا تو کس لائق ہے، تو جوتیوں کے لائق ہے، تو جہنم کے لائق ہے، یا ہم تجھے اسٹیج پہ بٹھا کے علی الارائک ینظرون، تختوں پہ بٹھا کے جنت میں لے کر جائیں؟ تجھے کیا نہیں ملا اور تو نے رب کے ساتھ کیا کیا؟ کون سا گناہ تھا جو تو نے چھوڑ دیا؟ کون سا عیب تھا جو تو نے ترک کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر تاجر یبعثون، وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو انہیں رب کا نافرمان لسٹ کے اندر شمار کر کے اٹھایا جائے گا۔ اکثر تاجر تجار الفجار، اکثر تاجر جو ہیں وہ فاجروں کی لسٹ میں ہوں گے، الا من اتقا، سوائے اس کے کہ جو اللہ سے ڈر گیا۔ تجارت کرنے میں جھوٹ بولا جاتا، تجارت کرنے میں وعدہ خلافی کی جاتی، تجارت کرنے میں دھوکے بازی کی جاتی، ملاوٹ کی جاتی، ذخیرہ اندوزی کی جاتی، چکر دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے فراڈ کیے جاتے ہیں۔ کیا سمجھا ہے وہ بڑی آسانی سے معاف کر دے گا؟
کیا سمجھا ہے وہ بڑی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہوگا، یا لیتہا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا کہے گا اے اللہ میں مارا جاؤں، اے اللہ میری بربادی ہو، میں ہلاک ہو جاؤں، یہ کیسی کتاب لکھ دی، اس نے تو سیکنڈ کی رپورٹ شائع کر دی ہے، اس نے تو لمحہ اس نے تو میرے اندر سے نکال کر میری غلاظت میرے سامنے رکھ دی، اس نے میرا بھیانک چہرہ مجھے دکھا دیا، نہیں میں اس کتاب کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسانوں ڈر جاؤ یوم ترونہا تذہل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش کہ اگر آپ اس وقت کو دیکھیں جب قیامت کا زلزلہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو بھونچال آئے گا، جب اللہ سور پھونکنے کا فرشتے کو حکم دے دے گا، آپ دیکھیں گے دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو زمین پر پھینک دے گی۔ کتنی محبت کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، اور جب وہ دودھ پی رہا ہو تو اسے کوئی اور ہوش نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو زمین پر پھینک دے گی، کیا چرند پرند، کیا حشرات، کیا انسان، کسی بھی مخلوق میں کسی مؤنث کا حمل باقی نہیں رہے گا۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، سارے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ وتری الناس سکارى فما هم بسکارى، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اگر لوگوں کو دیکھیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے لوگ نشے میں، جیسے لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے، لوگوں کا دماغ کام نہیں کر رہا، لوگ ایسے بخلائے ہوئے پھر رہے ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، لوگ بے وقوف اور پاگل اور دیوانے نہیں ہوں گے، تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے، لوگوں کے ہوش باقی نہیں رہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لوگوں کے ہوش باقی نہیں رہیں گے۔ ڈر جاؤ اس موت سے کہ جب وہ موت دینے کے لیے فرشتہ تمہارے سرہانے آ کر کھڑا ہوگا، کاش کہ تم دیکھ سکتے کہ بد لوگوں کی روح کو فرشتہ ان کے جسموں پر تھپڑ مارتے ہوئے اور ان کے جسموں پر نوچتے ہوئے ان کے جسموں سے اس کی روح کو جو ہے وہ نکال باہر کرے گا، اور جس وقت اس کی چارپائی کو اٹھایا جائے گا، ایک بد انسان جو دیکھ رہا ہے کہ جہنم بھی میرے لیے قبر بھی میرے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کی قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا حفرۃ من النار ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جب اٹھائیں گے نا، جب برے انسان کو، وہ جو اپنی بدماشی کے زور پر محلے میں کسی کو اٹھنے نہیں دیتا تھا، وہ جس کی بدماشی سے، جس کے بد اخلاق اور بد کرداری سے، جس کے برے بول سے بچنے کے لیے شریف انسان دائیں گزر جایا کرتا تھا، جس سے لوگ تنگ تھے، جس سے چرند پرند تنگ تھے، جب اس کی چارپائی کو اٹھایا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسانوں، ثقلین، یہ جن اور انسان یہ بوجھ ہے نا، ثقلین کہتے ہیں بوجھ کو، یہ دھرتی پہ بوجھ، یہ جن اور انسان، یہ ثقلین یہ نہیں سن سکتے، مگر وہ پرندہ، وہ گھر میں رکھی بلی، وہ تمہارے گھر کے ارد گرد پھرنے والے جانور، وہ اس مردے کی آواز کو سنتے ہیں، وہ اس کو سنتے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ چیختا ہے، وہ پکارتا ہے، اپنوں کو کہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو کہتا ہے میری چارپائی نہ اٹھاؤ، میں قبر میں نہیں جانا چاہتا، مجھے نہ لے کے جاؤ، مجھے نہ لے کے جاؤ اس کار کوٹری میں، اس اندھیری جگہ میں جہاں پر میرے لیے عذاب میرا انتظار کر رہا ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا اس دن، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ وہ زمین کہتی ہے، وہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے نا، دو آدمیوں کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، بنی اسرائیلی ایک روایت ہے، ایک انسان، دو آدمیوں کا ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، ایک اسی طرح کسی درویش کے پاس گئے، درویش سے جا کر کہا ہمارے بارے میں فیصلہ کر دو، درویش نے کہا چلو زمین سے پوچھ لیتے ہیں، زمین سے پوچھ لیتے ہیں، درویش نے زمین کو کہا او بتا تو اس کی ہے یا اس کی ہے؟
تو اس کی ہے یا اس کی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں اللہ والے ہو، ابھی نہیں میں فیصلہ کروں گی، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، جب یہ دونوں میرے ہوں گے تب بتاؤں گی کہ میں کس کی ہوں۔ جب یہ دونوں میرے اندر آئیں گے نا، جب یہ میرے پاس پہنچیں گے نا، اس دنیا میں نہیں میں نے بتانا، یہ فیصلے تم نے کرنے ہیں۔ تمہارا ضمیر کیا نہیں جانتا کہ میں کس کی ہوں، اس کا دل کیا نہیں جانتا کہ میں کس کی ہوں، دھوکہ دے کر فراڈ کر کے انسان نہیں جانتا کہ اس نے کیا کیا ہے، جانتا ہے۔ دنیا میں نہیں ہوں گے یہ فیصلے آخرت میں ہوں گے، یہ فیصلے قبر میں ہوں گے، یہ فیصلے محشر کو ہوں گے، جب نامہ اعمال انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص بڑا ہی باڈی بلڈر، بڑا ہی جسے والا، بڑا ہی جسامت والا، بڑا ہی جسم و توانا جسم والا اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو ترازو میں لے کے جاؤ، وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اگر زمین و آسمان کو اس میں تولنا ہو تو یہ بھی تولے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں آتا ہے کہ فرشتے حیران ہو کے ان ترازوؤں کو دیکھ کے حیران ہو کر پوچھیں گے اے اللہ اتنا بڑا ترازو تو نے کس کے لیے بنایا؟ اللہ فرمائیں گے یہ انسانوں کے اور جنوں کے اعمال کو تولنے کے لیے بنایا۔ پوچھا کس کی تولائی ہوگی، کس کی تولائی ہوگی، کس کا وزن ہوگا، کس کا حساب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جس کا میں حساب لینا چاہوں گا اس کا اس ترازو میں حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑی ہی فٹنس والا بندہ، موٹا تازہ ہڈا کٹا باڈی بلڈر، جو بھی تم نام دے سکو اس کو دے لو، وہ آئے گا۔ اللہ کہے گا رکھو اس کو ترازو میں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں بنے گا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ نیکیوں کا وزن ہے اس ترازو میں، اس ترازو میں گناہوں کا وزن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے ہیں، دبلے پتلے پتلی ٹانگیں اتنی پتلی ہیں، ہوا چل رہی ہے اور ڈر ہے کہ کہیں ٹانگیں ہی ذرا کھسک جائیں۔ صحابہ دیکھ کے ہنسنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان کمزور ٹانگوں کو دیکھ کر نہ ہنسو، یہ ٹانگیں قیامت والے دن جب ترازو میں رکھی جائیں گی تو یہ بہت وزنی ثابت ہو جائیں گی۔ وہ نیکیوں کے اعمال کرتا ہے، وہ گناہوں کا وہاں وزن نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں تو تمہاری نیکیاں اس طرح بھی ضائع ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ بڑی مشہور روایت ہے۔ اب تو اب سن کے اتنا عادی ہو گئے ہیں کہ اب تو ہمیں سن کے بات بھی اثر نہیں کرتی، یہ کہہ کر ہم بڑی آسانی سے نکل جائیں گے مسجد دارالسلام سے کہ یار یہ باتیں تو آج سے 8 سال پہلے بھی ہم نے کسی خطبے میں سنی تھی، یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ بھائیو یہ باتیں کاش کہ ہمارے دل کے اوپر اثر کر سکتی، کاش کہ ہمیں اپنی موت کا وہ وقت یاد ہوتا، کاش کہ ہمیں وہ پتا ہوتا کہ وہ کسی بھی وقت ہمیں جکڑ سکتی ہے، وہ کسی بھی وقت ہمیں پکڑ سکتی ہے۔ اور جانتے ہو یہ موت کا پروسیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں چند لوگوں کو شوق چڑھا، چند لوگوں کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان جو دنیا میں آئی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے نا۔ تو قوم بنی اسرائیل کے چند راہب انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر موت ہے کیا، آخر موت ہے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کو دیکھا ہے، میں نے آپ کے مرض الموت کو دیکھا ہے، اس کے بعد مجھے کسی کی کوئی تکلیف نہیں لگتی ہے، اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے اوپر آزمائش رفع درجات کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ شخص انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قبرستان میں جا کر ڈیرے ڈال لیے۔ قوم بنی اسرائیل میں یہ رہبانیت چلتی تھی، تو وہ کیا کہتے ہیں یا اللہ ہمیں پتا موت کیا ہے، یا اللہ ہمیں پتا موت کیا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں موت کیا ہے۔ صبح شام دن رات ایک ہی ورد، موت 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 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک قبر کو شق ہو جا،
قبر شک ہوئی، اندر سے مردہ نکلا، اس کے ماتھے کے اوپر سجدے کے نشانات تھے، اس کے ماتھے کے اوپر سجدے کے نشانات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس مردے کو حکم دیا، ان کو بتا کہ موت کیا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موت کیا ہے۔ اس نے کہا، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کروایا، مجھے مرے آج 100 سال ہو گیا ہے، مجھے مرے آج 100 سال ہو گیا ہے، میں آج بھی موت کی اس تکلیف کو اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، آج بھی موت کی وہ تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ زندگی میں دوبارہ مجھے کبھی اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ نیک بندہ تھا، بد نہیں تھا، اس کے ماتھے پہ محراب کے نشان تھا، سجدوں کے نشان تھے، مگر موت کی تکلیف پر حق ہے یاد رکھنا جسے ہم بلائے بیٹھے۔ اور جوان موت، اچانک موت، کیا بے خوف ہو گئے ہیں ہم کہ ہم نے اس کی جگہ پہ نہیں لیٹنا؟ ہم دوسروں کی موت دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی ڈائٹ صحیح نہیں لی تھی، اس کا ڈاکٹر اچھا نہیں تھا، یا اس کی پلاننگ اچھی نہیں تھی، یہ جوانی میں چلا گیا۔ کیا ہم نہیں جا سکتے؟ کیا پتا ہے کہ اگلا پل آنا ہے کہ نہیں آنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو ایسی اٹل حقیقت ہے کہ انسان کو اس سے راہ فرار نہیں ہے۔ بد انسان جب مر جاتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برا انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا، تو جانتے ہو شرند، پرند، درخت، شجر، حجر سارے کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ دھرتی پہ بوجھ تھا، اس سے ہماری جان چھوٹ گئی، یہ دھرتی پہ بوجھ تھا، اس سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے۔ اور وہ عذاب ایسا سخت عذاب ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے انسانوں، اس دنیا میں ایک انسان 100 قتل کرتا ہے، جج صاحب کہتے ہیں اس کو 100 مرتبہ پھانسی دی جائے گی۔ اس دنیا میں ڈاکے 100 ڈالے ہیں، اس کی سزا 1 پھانسی ہے۔ اس دنیا میں ظلم 1000 کیے ہیں، اس کی سزا 1 پھانسی ہے۔ قیامت والے دن 1 پھانسی نہیں، 1 موت نہیں، 1 عذاب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم، یہ جلد جانتے ہو نا، یہ جلد، اس جلد پہ ہلکی سی رگڑ لگ جائے نا تو راتوں کو نیند نہیں آتی، یہ ناخن ذرا زیادہ کٹ جائے نا تو راتوں کو سونا اجیرن ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آگ میں جب یہ جلد جل جائے گی، ہم دوبارہ اسی وقت نئی جلد دے دیں گے، ہم عذاب میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ تم پکارو گے، جہنمی چیخیں گے، پکاریں گے، اے اللہ کوئی رحم، کوئی پینے کے لیے پانی، کوئی حلق سے اتارنے کے لیے 1 بوند قطرہ، وہ جس نے دنیا میں لوگوں کا جینن کر دیا تھا جینا، آج وہ زندگی کی نہیں موت کی بھیک مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم وہاں مرنے نہیں دیں گے، ہم وہاں مرنے نہیں دیں گے، اور اس زندگی کو کوئی زندگی کہے یہ ممکن نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی کہنے کے لائق نہیں ہے، اور ہم اسے مرنے نہیں دیں گے۔ اور جب وہاں پر کوئی پیاس کی شدت سے پانی مانگے گا تو ان کے زخموں سے نکلنے والی پیپ کو ان کو پلایا جائے گا جو ان کے حلق کو چیرتی ہوئی ان کے جسموں کے اندر گزرتا ہے۔ یطوفون بین حمیم و حمیم آن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، جہنم کی عذاب کی آگ کی عذاب سے تنگ آ کر جہنمی چیخ و پکار کر کے کہیں گے، اے اللہ اس آگ کی شدت اب ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمیں گرم پانیوں کی طرف بھیج دے، گرم پانیوں کی طرف بھیج دے، کھولتے ہوئے پانیوں میں پھینک دے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوگا، ان کو اٹھائیں گے، جہنم کے عذاب سے اس آگ سے نکالیں گے، اس کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ جب وہاں جا کے وہ عذاب برداشت نہیں ہوگا، کہیں گے یا اللہ نہیں یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، دوبارہ آگ میں پھینک دے۔ یطوفون، اللہ فرماتے ہیں کبھی پانیوں میں کبھی آگ میں، کبھی پانیوں میں کبھی آگ میں، وہ اسی درمیان کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں گردش کرتے رہیں گے، ہم عذاب میں کمی نہیں آنے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم درندوں کی طرح دندناتے پھرو،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری زبانیں جھوٹ اگلتی رہے، تم مذاق کرتے رہو، تم دین کا مذاق بناؤ، تم فرشتوں کا مذاق بناؤ۔ کیا نہیں ہو رہا تمہارے میڈیا کے اوپر بتاؤ؟ تم فرشتوں کا مذاق، تم جہنم کا مذاق، تم جنت کا مذاق، تم علماء کا مذاق، تم نماز کا مذاق، تم دین کا مذاق۔ اللہ رب العزت سورۃ توبہ آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ منافق دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے اور تمہیں دین ہی ملا ہے مذاق بنانے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو ویسے ہی دل پشوری کر رہے تھے۔ کہتے ہیں نا دل پشوری، یار بس ایسے ہی دوست بیٹھے تھے، ذرا محفل گرما رہے تھے، ذرا مذاق کر رہے تھے، لہو و لعب کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں باللہ ورسولہ وآیاتہ کنتم تستہزئون، اور مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ ملا ہے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ کا رسول ملا ہے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں جنت جہنم فرشتے، تمہیں آگ جہنم کی، تمہیں حورے، تمہیں اللہ کی نعمتیں، مذاق کرنے کے لیے تمہیں دین ملا ہے، مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ ملا ہے۔ اللہ کے ساتھ مذاق، دین کے ساتھ مذاق، تم ٹھٹھا کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم اس مذاق کو لہو و لعب سمجھ کے معاف نہیں کریں گے، یہ منافقت ہے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافقوں کو ہم جہنم کے سب سے نچلے گلے میں سب سے سخت عذاب سے دوچار کریں۔ یہ ہماری روش بن گئی۔ اتنے سادہ نہ بنو، اتنی ایزی لائف نہ لو، اتنے آسانی سے گناہ نہ کرو۔ یہ گناہ بوالے جان ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ لمحے لمحے پہ گناہ، قدم قدم پہ گناہ، قدم قدم پہ بد زبانی ہماری عادت بن گئی ہے۔ سنتوں کو ترک کرنا، فرائض کو ترک کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، رزق حرام کمانا، کون سا ایسا گناہ ہے، بے حیائی ہے، کون سی ایسی بد کرداری اور بد فعلی ہے جو آج امت محمدیہ کے اندر، پاکستان بر صغیر کے اندر، فیصل آباد کے اندر نہیں ہوتی؟ بتاؤ کون سا ایسا گناہ ہے جو یہاں پر نہیں ہوتا؟ اللہ کے عذاب سے بے خوف صرف کافر، فاسق و فاجر ہوتا ہے، مسلمان کبھی اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا ہے۔ ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ سعودی عرب سے ایک کتاب شائع ہوئی، ایک شخص نے سروے کیا ڈاکٹرز کا، پہلے بھی شاید میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، بڑی پیاری، وہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ سا ہے، پڑھنے والا ہے۔ اس میں اس نے ڈاکٹرز کا انٹرویو کیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ ایک ڈاکٹر اپنی زندگی میں ہزاروں مریض چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی زندگی کا ایسا واقعہ، کوئی زندگی کا ایسا واقعہ بتاؤ جس مریض کو تم زندگی بھر نہ بھولے ہو، جس مریض کو تم زندگی بھر نہ بھولے ہو، وہ واقعہ بیان کرو۔ تو ڈاکٹرز نے بڑے بڑے واقعے بیان کیے۔ ایک واقعہ اس ڈاکٹرز کا میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مریض تھا، ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ اب بچے گا نہیں۔ جب مریض کو لا علاج قرار دے دیا جاتا ہے تو عام یہی انسان کی امید ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز ایک لمٹ، ایک ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں کہ یہ 2 ماہ 4 ماہ، ایک اندازے سے 1 سال تک یہ زندہ رہے گا۔ تو اس نے مریض نے نا کوئی موقع پا کے ڈاکٹر کو، یم ڈاکٹر کو اپنے قریب کیا اور اس کو پوچھا، ڈاکٹر صاحب مجھے سچ سچ بتائیں میرے پاس کتنی زندگی باقی ہے؟ مجھے کہا مجھے پتا ہے، مریض سے چھپاتے ہیں نا، مریض سے ڈاکٹر چھپاتے ہیں، لواحقین چھپاتے ہیں، تو کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب مجھ سے چھپائیں نا، مجھے یہ پتا ہے کہ میں لا علاج، میں نے مر جانا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں کتنی دیر زندہ رہوں گا۔ اس ڈاکٹر نے کہا بزرگوں مجھے کوئی بیماری نہیں، میں جوان ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنا علاج بھی کر سکتا ہوں، میں بڑی احتیاط سے زندگی بھی گزار سکتا ہوں، مجھے تو اپنی زندگی کا نہیں پتا، میں تمہاری زندگی کا کیا بتاؤں؟ مجھے تو اپنے جینے کا نہیں پتا کہ اگلا لمحہ جیوں گا یا نہیں جیوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں تم سے پہلے مر جاؤں کہ تمہیں ہم نے لا علاج قرار دے دیا ہے۔ وہ ایک شخص کا انٹرویو آیا نا، وہ بڑا مزاحیہ، یورپ میں ہے، بیچارے کا چھوٹا سا جسم ہے،
اور وہ مشینوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ویل چیئر کے اوپر، الیکٹرک ویل چیئر ہے، ٹھیک ہے، اور بڑی مشکل سے وہ بولتا ہے. تو اس نے بھی کہا، اس نے کہا جب میں پیدا ہوا تو ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بچنے والا، یہ نہیں یہ بچنا. ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بچنا. وہ کہتا ہے میں تمہارے سامنے بیٹھے باتیں کر رہا ہوں، وہ سارے ڈاکٹر مر گئے جنہوں نے کہا تھا انہیں نہیں بچنا. وہ سارے ڈاکٹر مر گئے. کس نے پہلے جانا کس نے بعد میں کوئی نہیں پتا. غفلت کی زندگی سے نکل آئی. حقیقت کو قبول کرنا ہی انسان کی عقل مندی اور دانش مندی ہوتی ہے. نرمی ضرور ہے لیکن اللہ حساب اور اللہ کے عذاب وہ بھی بہرحال برحق ہے. اور اللہ رب العزت کسی کے ظلم کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. قیامت کے دن انسان کو جواب دینا ہی پڑے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی پکڑ سے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.